رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، المخاطب طٰہٰ و یاسین، والنبی المؤید ورسول مصدق ابوالقاسم محمد، اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوائے اس کے کہ کھلم کھلا پہنچا دیا جائے جسے پہنچانے کا حق ہے۔ عزیزان محترم، یہ تھا اس آیے کریمہ کا مفہوم جسے خداوند عالم نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں پیش کیا ہے۔ قرآن مجید مکمل طور پر ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ اس لیے بھیجی گئی ہے جس سے لوگوں کو ہدایت مل سکے، جس سے لوگوں کو فلاح مل سکے، جس کو پڑھ کر لوگ کامیابی کی سیڑھیاں چھو سکیں، جس سے لوگ اپنی عاقبت سنوار سکیں، جس سے لوگ آخرت سنوار سکیں۔ لیکن شاید قرآن مجید جس مقصد کے تحت آیا تھا، لوگوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر اسے سمجھ لیا ہوتا تو کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھنے کے بعد ان میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جس قرآن میں ہے کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس قرآن کو مسلمان 8 دن میں پوری طرح سے رٹو طوطا کی طرح پڑھ لے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو اس سے صاف ہے کہ اس کو اس قرآن سے کوئی ہدایت نہیں مل رہی ہے، اس قرآن سے اس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، اس قرآن سے اس کو کوئی راہ عمل نہیں مل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس قرآن میں کرامات نہیں ہے، اس قرآن میں معجزے نہیں ہیں، اس قرآن میں راہ عمل نہیں ہے، اس قرآن میں ترقی کی باتیں نہیں بتائی گئی ہیں، اس قرآن میں ہدایت کی باتیں نہیں بتائی گئی ہیں، اس قرآن میں آخرت کی باتیں نہیں بتائی گئی ہیں، اس قرآن میں جنت کے راستے نہیں بتائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن مکمل ہے، یہ قرآن مکمل ہدایت ہے۔ اگر اس قرآن کو لوگ سمجھ لیں اور ایک ایک ٹکڑے کو سمجھ کے غور و فکر کریں تو یہ قرآن ان کے لیے آخرت بھی بنا سکتا ہے، دنیا بھی بنا سکتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لیکن قرآن کو جس حساب سے سمجھا گیا، جس حساب سے گھروں میں رکھا گیا،
اور جس حساب سے قرآن کی تلاوت کی گئی، یہ سب مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو، کیونکہ اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھا جاتا، قرآن کو ایک نقصہ سمجھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، طبیعت خراب ہوئی، مریض کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر صاحب نے آلہ لگایا، ٹمپریچر کے لیے تھرمامیٹر لگایا، نبض ناپنے کے لیے بلڈ پریشر کی مشین سے بلڈ پریشر ناپا۔ ان سب کے بعد ڈاکٹر نے ایک پرچہ نکالا، اس پر کچھ دوائیں لکھیں اور ایڈوائس لکھی کہ بیڈ ریسٹ ہے یا صبح شام ایکسرسائز کرنا ہے، اور اسے لکھ کے مریض کو دے دیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ مریض کو اس نسخے کو لے کر کیا کرنا ہے؟ کیا مریض اس نسخے کو تعویذ بنا کے پہن لے تو اسے فائدہ دے گا؟ کیا مریض اس نسخے کو پانی میں گھول کر پی لے تو کیا اس کا مرض دور ہو جائے گا؟ کیا مریض اسے آٹے کی گولیوں میں قید کر کے تالاب میں ڈال دے تو کیا اس کی بیماری ختم ہو جائے گی؟ آپ سبھی کہیں گے، جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، کہ اس سے مریض پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹر نے مریض کو دیکھنے کے بعد جو دوا تجویز کی ہے وہ اس کا مرض دور کرنے کے لیے دی ہے۔ اب اس کو دوا بھی کھانی پڑے گی اور ڈاکٹر نے جو صلاح مشورہ یا ایڈوائس دی ہے اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، تب تو اس کو دوا بھی فائدہ دے دے گی اور ایڈوائس سے بھی فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر وہ اس کے علاوہ تعویذ بنا لے، پانی میں گھول کے پی لے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے مریض کی بیماری دور نہیں ہوگی۔ بس ہمارے دوستوں، ہمارے بھائیوں، یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن تبھی آپ کے لیے ہدایت کرے گا جب آپ اس کی آیتوں کو سمجھیں گے، اس کی آیتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ اللہ نے 4 کتابیں بھیجی ہیں جنہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، توریت، زبور، انجیل اور آخری کتاب قرآن ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں زبور بھی ہے، توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ اگر کسی کو توریت کی باتوں پر عمل کرنا ہے تو وہ قرآن کی باتوں پر عمل کر لے، کسی کو زبور کی باتوں پر عمل کرنا ہے تو قرآن پر عمل کر لے، کسی کو انجیل پر عمل کرنا ہے تو وہ قرآن کو پڑھ لے اور قرآن کی باتوں پر عمل کر لے، اسے ہدایت مل جائے گی۔ کیونکہ
قرآن میں ایک نہیں 1,24,000 نبیوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے 36ویں سورے یعنی سورہ یاسین کی 17ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اس موقع پر ارشاد ہوتا ہے جب نبیوں کو پریشان کیا گیا، انہیں جھوٹا بتایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ انہیں اذیتیں دی جائیں گی، انہیں سزائیں دی جائیں گی۔ تو نبیوں کی طرف سے کیا کہا گیا؟ وہ یہ کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی ہم پر فرض ہے کہ ہم کھلا پہنچا دیں۔ کوئی نبی ڈرا نہیں کیونکہ اللہ کا نمائندہ تھا، کوئی نبی سہما نہیں کیونکہ اللہ کا نمائندہ تھا۔ اس نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تم جو چاہو وہ کرو، ہمیں تو حکم ہے، ہمارا تو فرض ہے کہ ہم کھلا وہ چیزیں پہنچا دیں جس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ صلوات۔ لیکن آج معاشرہ بدل گیا، آج نبی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہم سب کو نبی کے بتائے راستے پہ چلنا ہے، ہم سب کو ہمارے رسول کی اسوت پر عمل کرنا ہے، جیسا رسول نے کیا، جیسا رسول نے بتایا ہے، اور ان کے بعد جیسا ائمہ نے بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ہمارا امام جو آخری امام ہے وہ غائب، پردے غیب میں ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ اگر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امام کی غیر موجودگی میں نائب امام ہیں، تو ان کو ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اور شاید وہ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ان کی باتوں کو زمین تک پہنچانا چاہیے، عوام تک پہنچانا چاہیے، وہ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اس میں مرجع کا کوئی قصور نہیں ہے، حالانکہ کچھ ایسا نظام ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جو گڑبڑیاں کر رہے ہیں، جو احکام خدا کو پامال کر رہے ہیں، جو خمس اور زکوٰۃ کی رقم کھا تو رہے ہیں، مال خدا کھا تو رہے ہیں، لیکن احکام پورا نہیں کر رہے ہیں، ان کو بندش میں باندھا جانا چاہیے، کیونکہ آج لباس علم کی پہچان بن گیا، اور اس لباس میں بھیڑیے جو صبح میں کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، رات میں کچھ کہتے ہیں، سویرے ان کی زبان بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کی پہچان کر کے بتایا جانا چاہیے کہ ان کی باتوں پر عمل مت کرو، کیونکہ آج معاشرہ اگر بگڑا ہے تو ہمارے مولوی اور مولاناؤں کی وجہ سے بگڑا ہے، کیونکہ ان کا جو فرض تھا انہوں نے بیان نہیں کیا، رات میں منبر سے جوش میں کچھ بول جاتے ہیں، اور جب دھمکی ملتی ہے تو ان کی سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے، کل کیا کہا تھا بھول جاتے ہیں، اور اسی کے برعکس بولنے لگتے ہیں۔ خیر، ہمیں اس تنازع میں نہیں جانا ہے، ہمیں تو صرف اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ جب نبیوں سے کہا گیا
کہ ہم ایذا دیں گے، ہم سزا دیں گے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ بھیجے ہوئے ہیں۔ کیا کہا تھا نبیوں نے؟ نبیوں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتے تو ان کے ارد گرد جو 360 بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی محبت کو دل سے نکالنا پڑتا۔ شاید وہ اسے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کا نمائندہ ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرا، ان کی باتوں سے اسے کوئی خوف نہیں ہوا۔ اس نے صاف صاف کہا ہمیں جو احکام پہنچانا ہے ہم اسے کھلم کھلا پہنچائیں گے، کیونکہ وہ ہمارا فرض، ہم بنا کسی سے ڈرے ہوئے ہم سنسار ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن احکام خدا کو پہنچا کے رہیں گے۔ اسی لیے آدم نے جو حکم تھا اسے پہنچایا، جناب نوح نے سختیاں جھیلیں لیکن احکام خدا کو پہنچایا، جناب ابراہیم نے نار نمرودی کو برداشت کرنے کی قوت دکھائی اور احکام خدا کو پہنچایا۔ جناب عیسیٰ نے دار پر چڑھنا قبول کیا لیکن احکام خدا کو پہنچایا، اور ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو بغل میں بیٹھا کر احکام خدا کو پہنچانے میں کوئی قور و کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جب انہیں حکم ہوا اے رسول پہنچا دو اسے، اگر یہ نہ پہنچایا تو اس کا مطلب تم نے کچھ پہنچایا ہی نہیں۔ یہ حکم تب تھا خون کے میدان میں، اس وقت رسول ڈرے نہیں، رسول خوف نہیں کھائے، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی صلوات۔ عزیزان محترم، جسے اللہ کا خوف ہوتا وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، اسے مال کی لالچ نہیں ہوتی، اسے زمین کی لالچ نہیں ہوتی، اسے گھر بھرنے کی لالچ نہیں ہوتی، اسے فکر ہوتی ہے تو اللہ کی فکر ہوتی ہے، اور وہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، قربتاً اللہ کرتا ہے۔ اگر بیواؤں کے حق کو دیتا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، احکام خدا کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر وہ یتیموں کے حق کو نہیں کھاتا ہے تو وہ اس لیے کہ اسے خوف خدا ہے۔ اگر وہ وقف کو محفوظ رکھتا ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے لیے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ نہ رسول کے زمانے میں ہوا اور نہ آج ہو رہا۔ اگر رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد مسلمانوں نے رسول کی بات پر عمل کیا ہوتا تو رسول کے نواسے کو گھیر کر کربلا کے میدان میں نہ لاتے، رسول کے نواسے سے بیعت طلب نہ کی جاتی۔ بیعت طلب کرنے کا مطلب تھا
کہ رسول کے نواسے سے محبت نہیں تھی، جبکہ رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے قرابت داروں سے محبت کرنے کی بات کہی۔ جب ان سے کہا گیا کہ فلاں چیز لے لیجئے، جو چاہے لے لیجئے، تو انہوں نے یہی تو کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لیکن کربلا کے میدان میں آ جائیے، دیکھیے کس طرح کا منظر ہے۔ ایک طرف دشمنوں کی فوج میں کثرت سے لوگ نظر آئیں گے، سپاہی نظر آئیں گے، فوجی نظر آئیں گے، لیکن آقا حسین کے ساتھ ان کے اعزا اقربا ہیں اور چند دوست، چند صحابی۔ آج ہمیں اس شخصیت کا ذکر کرنا ہے جس نے آقا حسین کو کربلا کے میدان میں روک لیا اور آقا حسین کو ہند جانے کی اجازت نہیں دی۔ جب آقا حسین نے کہا تھا کہ مجھے ہند چلے جانے دو، اگر وہ راستہ چھوڑ دیتا تو آقا حسین شاید کربلا کے میدان میں نہ ہوتے بلکہ ہندوستان آ گئے ہوتے، اور ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ یہاں رہنے والے ہندو انہیں دیوتا کی طرح مانتے، ان کا ستکار کرتے، ان کا آدر کرتے، ان کی عزت و احترام کرتے۔ لیکن حر نے آقا حسین کا راستہ روک دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کربلا میں خیمے گڑ گئے، اور اسی کربلا میں حر کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس کا نعرہ بلند کرنا پڑا۔ اسی حر کی وجہ سے لوگوں کو مصیبت جھیلنی پڑی، لیکن حر نے اپنا مقدر بنا لیا۔ حر کو غلطی کا احساس ہو گیا، حر نے اپنے مقدر کو سنوار لیا، بھولا ہوا لوٹ کے گھر آ گیا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ صرف حر ہی نہیں بلکہ حر نے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، مجھے اس طرف نار نظر آ رہی ہے، جہنم نظر آ رہا ہے، اور آقا حسین جس طرف ہیں اس طرف جنت نظر آ رہی ہے۔ اے بیٹا، ہم نے حسین اور ان کے اقربا کو روکا ہے، اس لیے چلو ہم آقا حسین سے اپنی خطا بخشوائیں گے، میرے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دو۔ حر آتا ہے اور آقا حسین کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ آقا حسین گلے لگاتے ہیں، علی اکبر بھی ساتھ میں، جناب عباس بھی ہیں، اون محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں۔ ہاں، آقا حسین کا مہمان تھے۔ اگر حر مدینے میں آیا ہوتا تو آقا حسین اس کی مہمان نوازی کرتے، لیکن ہائے حسین کس طرح حر کی مہمان نوازی کریں۔ ارے خیمے میں تو
پانی بھی نہیں ہے جو حور کو پیش کیا جائے، کیونکہ اسی پانی کی وجہ سے بچے العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ حور سے صاف صاف کہہ دیا، اے حور تو ایسے وقت میں میرا مہمان بنا ہے جب خیمے میں پانی بھی نہیں ہے، ہم تیری کس طرح سے مہمان نوازی کریں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سب قربتاً الی اللہ کی نیت سے کام کریں، ریاکاری اور مکاری نہ ہو۔ پروردگارا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور ہو اور ہمیں ان کے ناصروں میں جگہ دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔